الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان معاشرے میں ہر ایمان والے کی ذمہ داری اور ہر مسلمان کا فریضہ کیا ہے؟ ماحول درست رہے، صحت مند رہے، معاشرے کی عمارت نیکی پہ کھڑی رہے، تو اس کے لیے ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری بتلائی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، کہ ایک مومن کا آئینہ ہے۔ اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان اور صاحب ایمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے آئینے کا کام دے۔ ایک مسلمان معاشرے میں ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوسائٹی میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے آئینے کا کام دے۔ المؤمن مرآة المؤمن، کہ جب آئینہ دیکھا جاتا ہے تو شکل و صورت پہ جو داغ دھبے ہیں وہ آئینہ اس سے آگاہ کرتا ہے۔ تو ایک اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو آئینے کی طرح اس کے کمزوریوں کا اسے احساس دلائے۔ کہ تیرا یہ معاملہ ٹھیک نہیں، تیرا یہ عقیدہ، تیرا یہ نماز ٹھیک نہیں، تیری یہ معاشرت کا طریقہ ٹھیک نہیں، تیرے اخلاق پہ نظر ہے، تیری زبان ٹھیک نہیں، تیرا یہ دیکھنا مناسب نہیں ہے۔ یہاں ذمہ داری کی خبر بھی دی اور ساتھ ساتھ اس کے آداب بھی بتائے، اور یہ آداب دونوں کے لیے ہیں کہ جس طرح ایک شخص طبیب کی خدمت میں جاتا ہے اور طبیب اس کے مرض کی اس سے خبر دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ مرض ہے، تو اسے اپنا محسن سمجھتا ہے، اسے اپنا محسن سمجھتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں آدمی کو خود پتہ نہیں لگتی جب تک کہ طبیب کے پاس نہ جائے۔ اسی طرح بہت ساری کمزوریاں اور عیب مسلمان کو خود نہیں پتہ لگتی جب تک کہ مسلمان اس کے لیے آئینہ نہ بنے۔ تو جیسے وہ ایک طبیب کا احسان مند ہوتا ہے، ایسا ہی اگر کوئی اسے اس کے عیب بتاتا ہے تو اس کا بھی یہ احسان مند ہو۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا، فرمایا یہ آج کا فیشن بن چکا ہے
کہ لوگ کہتے ہیں علماء کافر بناتے ہیں، فاسق بناتے ہیں، بس گناہگار ہی کہتے رہتے ہیں، بس ان کی تو زندگی ساری اسی میں گزر جاتی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میاں طبیب کے پاس جب تم جاتے ہو تو تمہیں بیمار تو نہیں کرتا، صرف تمہارے مرض کی تمہیں خبر دیتا ہے کہ اہل علم تو کافر نہیں بناتے، فاسق نہیں بناتے، گناہگار نہیں بتاتے، یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا یہ عمل کفر والا ہے، تمہارا یہ عمل فسق والا ہے، یہ تمہارا عمل تمہیں گناہگار کر رہا ہے۔ جیسے اس طبیب کو اپنا محسن سمجھتے ہو، یہ تمہیں بتلانے والا یہ بھی تمہارا محسن اور خیر خواہ ہے۔ اگر تمہارا کوئی بھائی ہے اور تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ عادت اچھی نہیں، وہ تمہارا محسن ہے، تمہارا خیر خواہ ہے، تو معاشرہ صحت مند ہو، معاشرہ درست رہے، اس کے لیے معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئینہ بنے، اور ساتھ کمزوری سے آگاہ کرنے والے کو بھی تلقین فرمائی کہ تم بھی آئینہ بننا، ڈھول نہ بننا، کہ جو تمہیں دیکھ رہا ہے اسے بتاؤ، بس اس کے چرچے، اس کے تذکرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ذمہ داری بھی بتائی اور دونوں کو آداب بھی بتائے۔ اس سے کہا کہ تمہیں تمہارے عیب بتائے تو اسے اپنا محسن سمجھو، اور اس سے کہا کہ جب تم خبر اور آگاہ کرو تو اسے خیرخواہی کے انداز میں اسے ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ تم خدائی فوجدار نہ بنو، تم ایک طبیب کی طرح مہربان اور شفیق بنو۔ ڈھول نہ پیٹو، اسے رسوا نہ کرو، اسے ذلیل نہ کرو، بلکہ اسے خیرخواہی کے انداز میں کہو۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، یہ ایک اسلامی معاشرے میں ہر مسلمان کی ذمہ داری بتائی ہے کہ وہ ایمان والا دوسرے کے لیے آئینے کا کام دے۔ ہمارے معاشرے کا ایک چلن ہے کہ اسے خیرخواہی کے انداز میں کمزوری کا احساس تو نہیں دلاتے، ہاں اس کے پیٹھ پیچھے غیبت ضرور کرتے، اس کی برائیاں ضرور کرتے ہیں، اسے بدنام ضرور کرتے ہیں، بلکہ ہماری قومی مزاج بنتا چلا جا رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ نے قوم کا مزاج بنا دیا ہے کہ پگڑیاں اچھالنا ہی فیشن بن چکا ہے۔ قومی مزاج ذرائع ابلاغ نے قوم کا یہ مزاج بنا دیا ہے، اس لیے کہ وہاں بیٹھنے والی مخلوق کا کام صبح شام یہی ہے۔ اور پھر قومی سطح پہ جو طبقہ موجود ہے بدقسمتی سے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کا صبح شام کا انداز یہی ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ کسی کی کمزوریوں کو دیکھ کر نظر انداز بھی نہیں کرنا کہ میاں اس نے اپنی جنت میں جانا ہے، اس نے اپنی جہنم میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر، نہ تم مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہو جہاں انفرادیت نہیں ہے، جہاں اجتماعیت ہے، ایک ماحول کو سنوارنا یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ماحول کی، سوسائٹی کی حفاظت، معاشرے کی حفاظت یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ گلی محلے میں کچھ بھی ہوتا رہے،
آنکھوں کے سامنے کچھ بھی ہوتا رہے، دکان کے سامنے کچھ بھی ہوتا رہے، دفتر میں کچھ بھی ہوتا رہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں مسلمان کی ذمہ داری ہے المؤمن مرآت المؤمن، کہ آئینے کا کام دے، لیکن ساتھ آداب بھی بتائے کہ جیسے آئینہ صرف دیکھنے والے کو بتاتا ہے اور بار بار جب بھی آئینہ اٹھائے بار بار اسے اس کی کمزوریاں بتاتا ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی معجزانہ ہیں۔ چھوٹے سا جملہ ہے لیکن ایک دنیا مضمون اور مفہوم اس میں سمائی ہوئی ہے۔ کہ چرچا بھی نہیں کرنا، ذلیل بھی نہیں کرنا، خیر خائی کے انداز میں صرف اسے بتانا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ مایوس بھی نہیں ہونا، تھک ہار کے بیٹھ بھی نہیں جانا کہ یہ تو ہماری نصیحت قبول بھی نہیں کرتا۔ مایوس بھی نہیں ہونا، تھک ہار کے بیٹھنا بھی نہیں، بلکہ خیر خائی کے انداز میں کہتے رہنا۔ اور اللہ کی سنت یہی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ اس خیر خائی کے ساتھ بار بار کہتا رہتا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اصلاح کی شکلیں آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی سے معاشرہ بنتا ہے، اسی سے سوسائٹی بنتی ہے، نیکیاں اسی سے پھیلتی ہیں، خیر اسی سے معاشرے میں وجود میں آتا ہے۔ محض برائیوں کے تذکرے، چرچے اور طنز اور تنقید، تذلیل اور پروپیگنڈا، اس سے تو برائیاں اور فروغ پاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کا جو انداز بتایا ہے وہ تو یہ بتایا ہے المؤمن مرآت المؤمن، آئینہ بنے ایک مسلمان، کہ یہ بھی نہیں کہ سب سے دستبردار ہو کر اپنی زندگی اختیار کر رہا ہے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میرے معاملات تو ٹھیک ہے، میں تو صحیح راستے پہ چل رہا ہوں۔ نہ یہ کافی نہیں ہے۔ حکم دیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھے انداز سے بلاتے رہو۔ یہ بھی ذمہ داری ہے معاشرے کی۔ اگر برائیوں کے روک ٹوک کا سلسلہ ختم ہو گیا اور برائیوں سے نہ روکا گیا تو وہ تو پھلتے پھولتے چلی جائیں گی، بلکہ ایک وقت برائیوں کی سطح یہاں آ پہنچے گی کہ لوگوں کے دلوں سے برائی ہونے کا احساس بھی نکل جائے گا، اس لیے کہ کوئی اس سے روکتا ہی نہیں ہے، سبھی کر رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں۔ تو اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اپنے بھائی کو اس کی کمزوری کا احساس دلا، لیکن خیر خواہی ہو۔ اگر پروپیگنڈا کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے تو یہ خیر خواہی نہیں، یہ نفسانیت ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ خود برائی کر رہا ہے، اور اس برائی سے برائی مٹے گی نہیں، برائی پھیلے گی۔ تو میرے عزیزو، ماحول کی درستگی کا راستہ یہی ہے۔ بس اوقات اگر ہر شخص اپنے دائرہ کار میں دیکھے، خاندان میں دیکھے، ارد گرد دیکھے،
اور اس مبارک طرز عمل کو اختیار کرے تو نہ جانے اللہ رب العزت اسے کتنی بڑی خیر کا ذریعہ بنا دے. لیکن آج خاندانوں میں، مجلسوں میں، خوشی غمی میں کمزوریاں دیکھتے ہیں. گھر میں آ کے، خاندانوں میں، مجلسوں میں آ کے تبصرے تجزیے بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں. لیکن جو ذمہ داری اسلام نے اس پہ ڈالی تھی اس میں خود بھی کوتاہی کرتے ہیں. اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ اگر کسی نے خوشی کی یہ محفل گناہوں سے سجائی ہوئی ہے، محبت سے، خیرخواہی سے اسے کہیں، اس کے خیرخواہ بنے، اس کے ہمدرد بنے، اسے سمجھائیں. اور بار بار اس سے کہتے رہے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. ہاں، جو آئینہ خود کند ہو جائے اس سے کچھ نظر نہیں آتا، پھر وہ آئینہ کرانے کے قابل نہیں ہوتا جس سے دوسرا اپنی کمیاں، کمزوریاں، اپنی شکل و صورت کی اچھائی برائی نہ دیکھ سکے. تو میرے عزیزو، وہ مومن بھی اپنی روشنی کھو بیٹھتا ہے، اپنی چمک کھو بیٹھتا ہے جو دوسروں کے لیے صحیح رہنمائی کا ذریعہ نہیں بنتا. چاہے وہ اپنی ذات سے تہجد گزار ہو اور چاہے اپنی ذات میں بہت بڑا عبادت گزار ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان کی وہ روشنی کوئی نہیں جو اسلام اس کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے. ورنہ ایمان کی صحیح روشنی ہوتی تو اس کی زندگی میں یہ ذمہ داری بھی زندہ ہوتی کہ یہ دوسروں کے لیے آئینہ بنتا. تو تبصرے، تجزیے اور کسی کو بدنام اور ذلیل کرنا، اس سے تو معاشرے میں اور برائیاں پھیلتی. میں عرض کروں، بدقسمتی ہے اور ہماری بدعمالیوں کی نحوست ہے کہ قومی مزاج یہی بنتا چلا جا رہا ہے. برائیوں کی تشہیر ہے، اسی سے ان برائیاں پھیلانے والوں کی صنعتیں چل رہی ہیں. اس سے معاشرے میں روز بروز بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے اور برائیوں کی شدت اور برائی دلوں سے نکلتی چلی جا رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کو سنوارنے کا راستہ بتایا ہے وہ تو یہ بتایا ہے کہ خیر خواہ بن کے، آئینہ بن کے صرف اسی کو بتاؤ. چرچے نہ ہوں، تذکرے نہ ہوں، ڈھول نہ بنایا جائے. اور یہ تمہاری ایمان کی تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اسے کیا جائے. تو میرے عزیزو، یہ معاشرے کے سنورنے کا راستہ ہے اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. حکمت کے ساتھ جہاں برائی دیکھے، جہاں کوئی عیب دیکھے، جہاں کمزوری دیکھے، اس کو مٹانے کی تدبیر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا کہ جو شخص کسی برائی کو دیکھتا ہے اور قوت بازو رکھتا ہے، قانون اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ اسے ہاتھ سے روک لے. اور اگر اس کے پاس یہ طاقت اور قدرت نہیں ہے تو زبان سے روکے. اور وہاں زبان سے کہنا بھی مشکل ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری صورت یہ ہے کہ پھر اپنے دل میں اسے برا جانے اور تدبیر سوچے، فکر کرے کہ اس برائی کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایمان کی روشنی کا سب سے آخری درجہ ہے. اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اس کے آگے ایمان کوئی نہیں، اس کے آگے ایمان کوئی نہیں. تو اسلامی معاشرے کی ایک بڑی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے میرے عزیزوں، مرد پر بھی، عورت پر بھی،
اس لیے خاص شان بتائی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں۔ ان کی شان کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ اچھائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دونوں چیزیں، اچھائیوں کو پھیلانے والے، برائیوں کا سد باب کرنا ان کا کام ہے۔ اس سے معاشرہ سنورتا ہے، خیر پھیلتی ہے، برائی کی سطح تک رہتی ہے۔ اور اگر یہ کام مسلمان اس ذمہ داری کو ادا نہ کرے تو میرے عزیزو برائی نہیں رہتی، برائی نہیں رہتی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف بکم اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی سے نہیں روکو گے اور اچھائی کی طرف نہیں بلاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا، نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا۔ اور فرمایا، کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اذ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جب تم برائی کی طرف بلاؤ گے اور نیکیوں سے تم روکنے لگ جاؤ گے۔ جن کے رگ و ریشے میں نیکی پھیلانا اور برائی سے روکنا جن کا مزاج بن چکا تھا، جب انہوں نے یہ بات سنی تو پاؤں تلے سے زمین نکلنے لگی، کہا یا رسول اللہ مسلمان معاشرہ اس سطح تک بھی اتنا بھی گر جائے گا کہ مسلمان کھلانے والا برائی کی طرف بلائے گا اور اچھائی کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا، معاملہ اس سے بھی آگے بڑھے گا۔ فرمایا، کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اذ رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، جب تمہارے نظروں میں برائی نہیں رہے گی بلکہ وہ اچھائی بن جائے گی، اور جب تمہارے نظروں میں اچھائی نہیں رہے گی بلکہ وہ برائی بن جائے گی۔ جب معاشرہ برائی کی اس سطح پہ پہنچ جائے تو پھر جو اس کا خیر خواہ بن کے اسے برائی سے روکتا ہے، دنیا اسے کہتی ہے دقیانوس ہے، انتہا پسند ہے، تاریخ خیال ہے، اسے اپنا دشمن سمجھتی ہے، تانے ملتے ہیں، اس لیے کہ سطح اتنی بری ہو گئی معاشرے کی کہ برائی کو اچھائی سمجھ لیا۔ جیسے آج ہر برائی کو اپنی ترقی کا زینہ سمجھ لیا کہ ہم ترقی کی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کا زینہ گناہوں کو نہ بنایا جائے۔ تو میرے عزیزو، یہ رجحان اسی وقت بڑھتا ہے جب مسلمان معاشرہ اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دیتا ہے، جب ہر شخص، ہر مسلمان حکمت کے ساتھ اور آئینہ بن کے برائی سے روکے گا اور اللہ کی نافرمانی کی نشاندہی کر کے اپنے بھائی کو وہاں سے اس سے نفرت دلائے گا، تو اللہ کی ذات سے امید میرے عزیزو پھر معاشرہ درست راستے پہ چلنا لگے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔